हेलो एवरीवन, ये वीडियो यार उन लोगों के लिए जो चाइना आना चाहते हैं, चाहे वो स्टडी के लिए आना चाहते हैं, चाहे किसी बिजनेस ट्रिप के लिए आना चाहते हैं या ट्रैवलिंग के लिए आना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए चाइना आने से पहले। सो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा, लेकिन उससे पहले लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ के मौसम की। तो चाइना में मोस्टली जो 90% एरिया है ना चाइना का, वो है कोल्ड एरिया। यहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है सर्दियों में। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं मोस्टली दिसंबर में या जनवरी में या मार्च में, और इन दौरान हर जगह पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। तो आपने सबसे पहले तो मोटे कपड़े ज़्यादातर यहाँ पे लेके आने हैं अपने लगेज में। ज़्यादातर आपने सर्दियों वाले कपड़े लेके आने हैं, और वो जैकेट्स जो पाकिस्तान में मिलती हैं, हैवी किस्म वाली जैकेट, जो मोटी जैकेट्स होती हैं, आपने वो लेके आनी है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह की जैकेट्स नहीं मिलती। और जब आप नए नए यहाँ पे आते हो, आपसे यहाँ पे सर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आप मतलब पाकिस्तान भागने की कोशिश करोगे दोबारा अगर आप यहाँ पे आ गए। इसलिए बेहतर यही है कि आपने ज़्यादातर मोटे कपड़े लेके आने। गर्मियों वाले कपड़े यहाँ पे बहुत मिल जाते हैं, बस सर्दियाँ यहाँ पे गुजारना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए आपने मोटे कपड़े लेके आने हैं। दूसरी चीज़ की हम बात करते हैं तो वो है सोशल मीडिया ऐप्स, जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई और एप्लीकेशन है जो कि मतलब हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं, आप वो चाइना में यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ बैन है। आपने लोगों से भी सुना होगा कि यहाँ पे हर चीज़ बैन है, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। इसलिए उनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनके बिना आप रह नहीं सकते, तो इसलिए उनको यूज़ करने के लिए आपको VPN डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब चाइना आने से पहले आपने अपने फ़ोन में VPN डाउनलोड करके रखना है। तीसरी बात जैसे पाकिस्तान में व्हाट्सएप चलता है और फेसबुक चलती है, चाइना में इस तरह का एक एप्लीकेशन है WeChat, वो चलती है। यहाँ पे आपने WeChat डाउनलोड करनी है पाकिस्तान में। वहाँ पे अपने नंबर पे आप अकाउंट बना के आपने बस अपने फ़ोन में रख लेनी है। पाकिस्तान में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही आप चाइना आओगे आपको वही एप्लीकेशन हर जगह पे इस्तेमाल करनी पड़ेगी। जैसे अब आप पाकिस्तान से अभी चाइना पहुँचे हो एयरपोर्ट पे, और आपने घर कॉल करनी है। आप घर कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ना सिम कार्ड होगा ना कुछ और होगा। तो एयरपोर्ट पे वाईफाई चलता है, और वाईफाई जो है वो कनेक्ट होगा आपकी WeChat से। जैसे ही वो वाईफाई आपकी WeChat से कनेक्ट होगा, आप फिर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपका VPN है तो आप फेसबुक भी यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर सकते हो, यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हो, और घर कॉल भी कर सकते हो। मैंने भी यही किया था। जब मैं चाइना आया था, मैंने WeChat भी इंस्टॉल किया हुआ था और VPN भी इंस्टॉल किया हुआ था अपने फ़ोन में। जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा था, तो मेरे दूसरे दोस्त मतलब भी इर्द गिर्द देख रहे थे घर कैसे बताएं, कॉल कैसे करें, लेकिन मैंने जो था वो इंस्टॉल किया हुआ था। तो उस वजह से मैंने बस कनेक्ट किया अपने WeChat के साथ वाईफाई को। उसके बाद मैंने घर कॉल भी की और बता भी दिया कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ। तो इस वजह से ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। दूसरी बात यह है कि यार आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है पाकिस्तान में, और एक बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवाना है, कम से कम आपने 2 या 3 अकाउंट ओपन करवाने हैं हर बैंक में। एक UBL का, एक HBL का, एक बैंक ऑफ पंजाब का, एक नेशनल बैंक का, या एक अल्फला बैंक का। जो भी बैंक्स हैं आपके इर्द गिर्द, आपने अगर हो सकता है सब में ही ओपन करवा लें, क्योंकि यहाँ पे ये होता है जब आप यहाँ पे आते हो, घर से आपके पैसे आते हैं, तो हर बैंक का जो टैक्स सिस्टम है वो डिफरेंट है। हर बैंक में जो है वो टैक्स ज़्यादा, कुछ का ऊपर होता है, कुछ का नीचे होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पैसे कटते हैं। चाइना में आप मतलब 100 युआन से नीचे जो भी आपकी अमाउंट होगी आप वो नहीं निकलवा सकते बैंक से। इसलिए आपने वो वाला बैंक चूज़ करना है जब आप पैसे निकलवाओ यहाँ पे, जिसका टैक्स कम हो, पैसे ज़्यादा मिले आपको। इसलिए आपने हर बैंक में अपने अकाउंट ओपन करवाने हैं, और उनका ATM कार्ड आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओपन करवा के चाइना लेके आना है। और एक और बात जो कि इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि आपने अपने बैंक से जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन होते हैं कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सको अपने ATM कार्ड पे, आपने वो अपने बैंक से ओपन करवा के लेके आना। क्योंकि कभी कभी आप यहाँ पे आते हो, आपने कोई चीज़ ऑर्डर करनी है या बाई करनी है इंटरनेट से, तो आपने अपना ATM कार्ड नंबर वहाँ देना होता है, तो वो एक्सेप्ट नहीं करते अगर आपकी जो इंटरनेट ट्रांजैक्शन है वो ऑन नहीं है, ओपन नहीं है, और वो फ़ोन पे ऑन नहीं होती। वो आपको खुद एज इन अ पर्सन आपको जाना पड़ता है बैंक में, फिर ही वो आपको ओपन करके देते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है।
بات یہ ہے کہ یار آپ نے اپنے جتنے بھی کانٹیکٹ انفارمیشن ہے نا آپ کی پاکستان کی، گھر والوں کی، بہن بھائیوں کی، امی ابو کی یا ریلیٹیوز کی، وہ آپ نے ایک پیج پہ لکھ کے لے آنے ہیں، کیونکہ فون کہیں گم جاتا ہے، کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سگنل نہیں آتے، بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے فون کی، اس وجہ سے آپ نے ایک پیج پہ لکھ کے لے آنے ہیں سارے فون نمبرز، تاکہ اگر آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے تو آپ کہیں اور سے کال کر سکیں، گھر میں بتا سکیں کہ آپ خیر خیریت سے چائنا پہنچ سکیں. اور وہ جو پیج ہوگا وہ آپ کو فیوچر میں بھی کبھی کام آ سکتا ہے، کہیں آپ باہر ہو، فون ڈیڈ ہو گیا یا کوئی مسئلہ بن گیا تو آپ گھر بتا سکتے ہو. اس وجہ سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے پاس رہیں گے ہمیشہ اور گم بھی نہیں ہوں گے، اور آپ گھر بتا سکتے ہو کہ آپ خیر خیریت سے. کیونکہ یار جب آپ کسی دوسرے ملک میں ہوتے ہو گھر والے پریشان ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ کام بھی تھوڑا سا ضروری ہے کرنا. چھٹی بات یہ کہ یار آپ نے اپنا جو مائنڈ ہے نا وہ بنا کے آنا ہے پاکستان سے کہ یہاں پہ چائنا میں سردیاں بہت پڑتی ہیں. سردی جو ہے یہاں پہ یقین کریں 8 مہینے سردی رہتی ہے، 8 سے 9 مہینے سردی رہتی ہے. اس وجہ سے آپ نے جیسے آپ کو بتایا کہ موٹے کپڑے لازمی لے کے آنے، موٹی جیکٹس، شوز، ساکس اور لیگنگس وغیرہ جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے وہ آپ نے سردیوں کی شاپنگ ٹکا کے کرنی ہے، تاکہ جب آپ یہاں پہ آؤ آپ کو کوئی مسئلہ نہ بنے. اور اگر آپ کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی تو آپ کو پھر زیادہ سردی بھی نہیں لگے گی. ہم جب آئے تھے یار ہمیں کسی نے اتنا بتایا نہیں تھا، نہ اتنا آئیڈیا تھا کہ اتنی سردی پڑتی ہے یہاں پہ. جب ہم ادھر آئے تو بہت سردی پڑتی ہے. سردی تو چلو ایک نارمل چیز ہے، لیکن جو سردیوں میں بارشیں ہوتی ہیں وہ کام خراب ہے. تو اس وجہ سے آپ نے یہ جو چیز ہے نا یہ بھی ذہن میں رکھنی ہے. ساتویں بات جو ہے فوڈ، یہاں پہ جو کھانا پینا ہے نا وہ ہم جیسے لوگ نہیں کھا سکتے. جو یہاں کا کھانا پینا ہے وہ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کیونکہ پہلے جب آپ یہاں نئے آؤ گے آپ کو ایک اسمیل آئے گی، عجیب قسم کی اسمیل، کہ آپ الٹیاں کرنا چاہو گے یہاں پہ آ کے. اتنی گندی اسمیل ہوگی پورے مطلب جہاں بھی جاؤ گے آپ چائنا میں، کہیں بھی جاؤ گے یہاں کی جو اسمیل ہے، کیونکہ وہ کھانا پینا ایک عجیب قسم کا ہے یہاں پہ، عجیب قسم سے کھاتے ہیں یا جو بھی حساب کتاب ہے. تو وہ مسالے اور جو حساب کتاب ہے ان کا وہ بہت ہی مطلب ہمارے جیسے نارمل نہیں ہے. ان کا الگ حساب ہے، ہمارا الگ حساب ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو کھانا پینا ہے نا اس کا بھی ذہن بنا کے آنا ہے، کیونکہ یہاں پہ زیادہ تر آپ کو ملیں گے نوڈلز، چاول، مطلب کوئی وہ دالیں شالیں نہیں ملیں گی آپ کو، یا وہ اس طرح کا گوشت کڑاہی نہیں ملے گی یہاں پہ جیسے آپ پاکستان میں کھاتے ہو. وہ پیزا بھی اس طرح کا نہیں ہوتا جس طرح کا آپ پاکستان میں کھاتے ہو، برگر بھی اس طرح کے نہیں ہوتے جس طرح کے آپ پاکستان میں کھاتے ہو. تو اس وجہ سے آپ نے یہ ذہن بنا کے آنا ہے کھانے پینے والا کہ بھائی یہاں پہ کھانا پینا جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے. ہو سکے تو یار آپ خود کوکنگ کر سکتے ہو جب آپ ادھر آ جاؤ، اگر کر سکتے ہو تو نہیں کر سکتے تو پھر باہر سے تو یہی ملتا ہے. ہر مطلب چائنا کے ہر شہر میں یا ہر ایریا میں جہاں بھی آپ رہتے ہو وہاں پہ ایک شنجانی شاپ ہوتی ہے، وہاں پہ تھوڑا سا سملر فوڈ ملتا ہے پاکستانی. وہ کیا ہوتا ہے کہ نان ملتا ہے، مطلب وہ شنجان نان ہوتا ہے جیسے ہم پاکستان میں نان کھاتے ہیں، اور ایک کباب وغیرہ ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں. تو وہ آپ کھا سکتے ہو. ادروائز اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہاں آپ کے لیے کھانے کے لیے. وہ آپ کو سلولی وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آپ ادھر رہو گے آپ کا مطلب رجحان چائنیز فوڈ کی طرف ہوتا جائے گا، پھر آپ کو نارمل لگے گا سب کچھ. لیکن شروع میں یہ کھانا پینے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوگا، تو یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی ہے. ہاں، اور آخری بات کہ آپ نے جب یہاں پہ آنا ہے نا، اگر آپ پڑھنے آ رہے ہو یہاں پہ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ HSK کی جتنی بھی تیاری ہو سکے پاکستان میں کر سکیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ نے اپلائی کیا ہوا ٹائم ہے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ چائنیز تھوڑی بہت وہاں سیکھ لیں. اگر وہاں پہ آپ نے سیکھ لو گے تو یہاں پہ آ کے آپ کو آسانی ہوگی. ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ یہاں پہ چائنیز ٹیسٹ ہوگا. یہاں پہ آ کے جب ہم ادھر پہنچے تھے تو ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بھئی چائنیز ٹیسٹ دینا ہے، اگر پاس ہوں گے تو ہم ادھر اس یونیورسٹی میں پڑھ سکیں گے، اگر پاس نہیں ہوں گے تو ہمیں واپس جانا پڑے گا. تو ایک دم جب آپ کو جھٹکا لگتا ہے نا تو آپ کا جو سارا مرحل ہے، آپ کا جو سارا وہ پیشن ہے وہ گر جاتا ہے. تو اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہاں پہ اگر ہو سکے تو چائنیز سیکھیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز ٹیسٹ دینا ہے تو پھر تو آپ ادھر آ کے بھی پڑھو گے. ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا تو ہمیں تو بہت ٹینشن تھی کہ یار پاس ہوں گے تو ادھر رہیں گے، نہ پاس ہوئے تو پھر واپس جانا پڑے گا، اتنا خرچہ ہوا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اس وجہ سے چائنیز ٹیسٹ کا بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے، مطلب چائنیز لینگویج ٹیسٹ جس کو کہتے ہیں HSK، اس کا بھی آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کام. باقی یار بس یہی تھوڑی چھوٹی موٹی باتیں تھیں. یہ مطلب ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں، لیکن جب آپ ادھر آؤ گے اور اگر آپ کو یہ باتیں پتہ ہوں گی تو آپ فیل کرو گے کہ یار کوئی ٹینشن والی بات نہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کو کچھ نہیں پتہ ہوتا، وہ ادھر آتے ہیں پھر ان کا دل نہیں لگتا، پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں. اور یہی 3-4 باتیں ہوتی ہیں جس وجہ سے انسان بھاگتا ہے: کھانا پینا،
رہنا اور کپڑے وغیرہ، سردیاں، موسم وغیرہ، یہ والی چیزیں ہوتی ہیں جس سے انسان بھاگتا ہے. اگر یہ چیزیں آپ کی ایک مطلب آپ کے مائنڈ میں فٹ ہیں کہ یار یہ چیزیں یہاں پہ نہیں ملتی، تو پھر آپ کو ذرا سکون ہو جاتا ہے. اور ہاں ایک اور بات کہ بھئی کسی شہر میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ انڈین ریسٹورنٹ ہوتے ہیں، آپ کو انڈین فوڈ یا پاکستانی فوڈ وہاں پہ مل جاتا ہے، لیکن وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ آپ روز نہیں کھا سکتے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈوم میں بنا رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کے ہاسٹل میں کچھ لوگ فوڈ بنا رہے ہوتے ہیں اور آگے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں پیسے لے کے، تو وہ بھی ایک اچھا کام، وہ سستا کام ہوتا ہے. لیکن اگر ریسٹورنٹ میں آپ کھانا جاتے ہو تو وہ بہت مہنگا کام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ روز نہیں جا سکتے. تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ بھئی کھانا پینا جو ہے یہاں پہ ذرا کام خراب ہے، تو خود ہی کرنا پڑے گا جو بھی کرنا پڑے گا. بس یہ ساری باتیں تھیں یار. پہلا مطلب وہ کہ آپ نے وی پی این انسٹال کرنا ہے، وی چیٹ انسٹال کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے مطلب کپڑے وغیرہ سردیوں کے وہ لینے ہیں، سردیوں کے بعد آپ نے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہے، کانٹیکٹ انفارمیشن آپ کے پاس ہو ہر ایک چیز کی، بینک کارڈز ہوں آپ کے پاس، اس پہ انٹرنیٹ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آن ہوں. چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے تاکہ جب آپ یہاں پہ آؤ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو. I hope you will like this video. If you like, then share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.